السلام علیکم۔ جس طرح آپ نے 225 CRPC میں دیکھا کہ اگر کوئی ایک ایسا ایرر چارج میں ہے جس سے ایکیوز مس لیڈ نہیں ہوا اور وہ کوئی کلیریکل مسٹیک بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ایک آدھا اسپیکٹ مس ہو گیا 221 سے 224 تک، تو اس صورت میں چاہے ٹرائل کورٹ ہو چاہے ایپلیٹ کورٹ ہو، وہ ایسے چارج کے اوپر آئیدر آن ایکویٹل اور وٹس ایور وہ اس کے اندر اس کو اگنور کر سکتی ہے اگر ایکیوزڈ کو کوئی پریجوڈس کاز نہیں ہوا۔ لیکن جو 232 CRPC ہے یہ اسپیسیفکلی ایپلیٹ کورٹس کے لیے ہے، جس کے اندر صرف اگر کسی ملزم کو کنوکشن ہو جاتی ہے نیچے ٹرائل کورٹ سے اور کنوکشن کی صورت میں وہ اپیل کرتا ہے، اور نیکسٹ جو ایپلیٹ کورٹ ہے چاہے وہ سیشن کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو، اگر وہ یہ دیکھتی ہے آبزرو کرتی ہے کہ کوئی ایسا میٹیریل ایرر تھا ان دی چارج جس کی وجہ سے ایکیوز جو ہے نہ صرف مس لیڈ ہوا اپنے ڈیفینس میں بلکہ اس کو پریجوڈس بھی کاز ہوا، اس صورت کے اندر ایپلیٹ کورٹ کے پاس دو پاورز ہیں جو کہ سیکشن 232 CRPC ان کو دے رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میٹیریل چارج کو لے کے ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو ریمانڈ کر سکتی ہیں اور یہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ اس میٹیریل ایرر ان دی چارج کی وجہ سے ایکیوز مس لیڈ ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کر سکا، لہٰذا آپ نے اس کو غلط کنوکٹ کیا ہے، آپ اس کا نیو ٹرائل کریں، نیو چارج فریم کریں، زیرو سے ساری پروسیڈنگ کریں، اور زیرو سے پروسیڈنگ کرنے کے بعد آپ اس پہ نیا چارج فریم کریں اور پھر اس کی زیرو سے ایویڈنس ریکارڈ کریں، تو دیٹ شیل بی نیو ٹرائل اگر ایپلیٹ کورٹ ایسی ڈائریکشن دیتی ہے۔ اور یہ 232 کی سب کلاس 1 اس کو ڈیل کر رہی ہے نیو ٹرائل کو، اور 232 جو ہے اس کی سب کلاس 2 یہ کہتی ہے کہ اگر کورٹ جو ہے ایپلیٹ کورٹ وہی والی اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ایسا کوئی کیس ہی نہیں ہے ایکیوز کے خلاف کہ اس کے خلاف چارج بھی فریم ہو سکتا لیکن اس کو غلط طور پہ کنوکٹ کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں 232(2) ایپلیٹ کورٹ کو یہ پاور بھی دے رہا ہے کہ اس صورت میں کورٹ جو ہے اس کی کنوکشن کو ختم کر دے گی کہ اس کے خلاف چارج بنتا ہی نہیں ہے، فریم ہی نہیں کیا جا سکتا، ساری پروسیڈنگ ہی نیچے غلط ہوئی ہے، تو وہ نہ صرف اس کو کویش کر دے گی کنوکشن کو بلکہ 232 کے تحت ہی ایکیوزڈ کو اسی گراؤنڈ کے اوپر ایکویٹ بھی کر دے گی۔